कराची गोल प्लाजा के अंदर आग क्यों लगी, कैसे लगी, गवर्नमेंट ने क्या कुछ कर दिखाया, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल था, किस टाइम पर आग लगी, कितने बेचारे इसमें शहीद हो गए। इससे पहले भी कराची के अंदर कितनी फैक्ट्रियां जल गई, कितने शादी हॉल जल गए, कितने दुकानें जल गई, कितने प्लाजे जल गए। तो इसकी तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज चुगताई। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज। गुल प्लाजा जिसमें तकरीबन 1200 दुकान मौजूद है। रात के तकरीबन 10:14 थे जब दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। कुछ दुकानदारों ने बंद कर दी थी और कुछ क्लोजिंग कर रहे थे। अचानक से एक फूल की दुकान में आग शुरू होती है। हैरत अंगेज बात यह है नाज़रीन कि 1200 दुकानों का प्लाजा है, वहां सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था। एक दुकान में आग शुरू हुई, अगर सेफ्टी का कोई निजाम होता तो फौरन आग वहीं बुझ सकती थी। एक दुकान में आग बुझाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन निजाम होता तो आग बुझ जाती। तकरीबन 10:30 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। वो जो 2 टैंकर थे पानी गिराया और वापसी चले गए। फिर कई घंटों तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पता नहीं। कंट्रोल ऑपरेटर जो बैठे हुए थे वो ऐसे नाहिल किस्म के थे कि उन्होंने गाड़ियां भेजी नहीं और आग बढ़ गई। अब सिंध हुकूमत चला कर कह रही थी फौरन हमारी गाड़ियां आ गई थी, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जो आपकी गाड़ियां आई थी वो किसी काम की नहीं थी। जैसे थोड़ा बहुत पानी बचा खुचा था उन्होंने गिराया, उसके बाद कई घंटों के बाद वो गाड़ियां दोबारा वापसी आई। हालांकि शहर का सेंटर था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में सही तरीके से पानी का न होना या ऐसा कोई सिस्टम आपके पास नहीं था कि जो गाड़ियों को फौरन सप्लाई आपको लाकर दे देता। हालांकि कराची वो है कि जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। और हाल ये है पीपल्स पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट है, हाल वहाँ पर ये है। इससे पहले भी आपको बताता हूँ कितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर जल गई। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से सुना जाए तो अगर उनकी बातें सुना जाए ऐसा लगता है कि ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है, शायद ये अमेरिका या बरतानिया या सऊदी अरेबिया के हुक्मरान है। इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतने दलाइल से बात करते हैं, लेकिन काम नाज़रीन 1 टके का भी नहीं है। काम का आप इनको नहीं कह सकते, बातों में आप इनको 100 में से 1000% नंबर दे सकते हैं। जैसे आग वहां पर भड़क उठी तो लोग अफरा तफरी में आगे, बहुत सारे लोग वहां से भागने लगे। अचानक लाइट भी चूंकि बंद हो चुकी थी और 28 दरवाजे थे, 28 में से 24 दरवाजे भी उस वक्त बंद थे। ये हाल है। 1200 दुकानें थी, उसमें से 24 दरवाजे बंद थे जब आग शुरू हुई, और जिनमें से 4 दरवाजे वो भी जो पतली गली से निकलकर जाना पड़ता था वो दरवाजे सिर्फ खुले थे। जबकि एसोसिएशन की तरफ से हर महीने तकरीबन 5500 रुपए हर दुकान से चार्ज भी किए जाते हैं। पता नहीं किस चीज़ के पैसे लेते थे। ये साल का अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कुछ 66 लाख या 68 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। लेकिन वहां पर सेफ्टी का निज़ाम कोई भी नहीं था। पैसा लेने के लिए टाइम पर आते थे, वहां के दुकानदार बताते हैं पैसा लेने के लिए बिल्कुल टाइम पर आते थे, लेकिन जब आग भड़की तो हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। फायर ब्रिगेड का अमला बड़े मुतहर्रिक होकर काम कर रहा था। बेचारे मजदूर लोग हर तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने भाइयों को बचाएं, जिनमें एक फुरकान अली नाम का शख्स शहीद भी हो गया, जिसके लिए हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम 1 करोड़ रुपए का चेक देंगे बाकायदा तौर पर। इस टाइम तक मेरे ख्याल से चेक उनको मौसूल हो गया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस चेक के बदले में इस जो शख्स की जान चलेगी वो वापसी आ सकती है? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ नाजरीन, कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ पर हुक्मरान जमात के लोग रहते हैं कभी वहाँ पर भी इस तरीके से आग लगी है, कभी वहां पर भी इस तरीके से लोग जले? कभी ऐसा हुआ कि सियासतदान चला कर अंदर से कह रहे हो कि हमें आग से बचाया जाए, हम बुरे तरीके से फंस गए? कभी नाज़रीन ऐसा हुआ? कभी भी नहीं हुआ ना। तो ये अवाम के लिए क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि हुक्मरान फिक्रमंद ही नहीं अपनी अवाम के लिए। कुछ सालों के अंदर 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां ऐसी थी जहां पर आग लगी है, लेकिन 300 फैक्ट्रियों में आग लग गई। बेचारे तकरीबन 500 से ज्यादा लोग इन कुछ सालों में शहीद हो गए। इसमें फायर ब्रिगेड वाले 30 से ज्यादा लोग थे फायर ब्रिगेड के, जो बिल्डिंग के नीचे आकर वो जामे शहादत जिन्होंने नोश किया। लेकिन 500-600 लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके। गवर्नमेंट ने क्या किया? मेरा आपसे सवालिया निशान है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो बता दें। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ मिल जाए, कोई ऐसा एक पॉइंट मिल जाए कि मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ें कर सकूं कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। मेरे पास कोई ऐसा सबूत मुझे नहीं मिला कि मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ें करके आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हो। बल्दिया फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 260 अफराद जाँ बाग हो गए थे।
انصار برنی بلڈنگ لیاقت آباد کے اندر، علی انٹرپرائز فیکٹری، کمرشل پلازا صدر ایم آئی جناح روڈ، پرانا سٹی ایریا، لی مارکیٹ، بولڈن مارکیٹ، گوداموں میں، شادی ہالز میں، ہر جگہ آگ بھڑک اٹھی ہے اس سے پہلے کئی سالوں کے اندر، لیکن کوئی سیفٹی کا نظام ہوا نہیں نا۔ اب جو ہے وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا کہ 3 دن کے اندر مجھے کراچی کے اندر سیفٹی کا نظام چاہیے، جبکہ ان کا اپنا نمائندہ جو بلڈنگ اتھارٹی کا چیئرمین ہے محمد حسن صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم 3 دن کے اندر کیسے عوام کو یہ سہولیات پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہ جو سیفٹی کا جو نظام ہے کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جب سندھ گورنمنٹ میں کہتا ہوں صرف باتوں سے کام کرتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا ان کو۔ 10:14 پر آگ لگتی ہے پلازے کے اندر، 10:30 بجے کے قریب گاڑی آتی ہے، فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آتی ہیں جو پانی اوپر پھینک کر پھر واپسی چلی جاتی ہے، کئی گھنٹوں تک گاڑی نہیں واپسی آتی، جس کی وجہ سے آگ بڑک اٹھی اور پورے پلازے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اگر شروع سے ہی اچھا ورک ہوتا، ایسا نظام ہوتا، اندر سیفٹی سسٹم لگا ہوتا جس میں ہاتھ کے ہاتھ جو آگ بجھائی جاتی ہے جیسے دنیا کے اندر ہے، تو آگ یقیناً آگے نہ بڑھتی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق تقریباً 29 یا 30 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ 83 یا 85 لوگ لاپتہ ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، بیچارے ان میں بچے بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے بیچارے کہاں دبے ہوئے۔ میرا سب سے اہم سوال اس ویڈیو میں نے آپ سے پوچھنا ہے، کیا دنیا کے اندر بھی فیکٹریاں موجود ہیں؟ کیا دنیا کے اندر بھی کراچی میں جس طریقے سے فیکٹری ہیں دنیا کے اندر بھی ہیں؟ تو مجھے آپ بتائیں دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے کچھ سالوں کے اندر تقریباً 300 سے زائد فیکٹریوں میں آگ لگ جائے، شادی ہالز میں آگ لگ جائے، دکانوں میں آگ لگ جائے، اور وہاں کوئی ایسا سسٹم پھر نہ بنایا جائے جس میں لوگ بار بار جلتے رہیں؟ یا تو پھر یہ ہوگا کہ کراچی کے اندر جتنی فیکٹریاں موجود ہیں دنیا کے اندر نہیں ہوں گی جو کراچی کے اندر موجود ہیں۔ اگر دنیا کے اندر موجود ہیں تو جو نظام دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، آپ کے پاس سمندر ہے، آپ کے پاس سمندر ہونے کے باوجود آپ کی گاڑیوں میں پانی تک نہیں ہوتا، آپ کے پاس پیسہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کراچی کے اندر جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے شاید کہ کسی اور صوبے میں اکٹھا ہوتا ہوگا۔ اگر آپ کا کام دیکھا جائے تو 100 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی شاید آپ سے اچھا کام کراچی کے اندر ہو رہا تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب اعلان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر جو اعلان کیا بھی ہے ان کا اپنا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے حالات ہی موجود نہیں ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی جب آگ لگی تھی تو اس طریقے سے ہی ایسے ہی بالکل اعلان اس وقت بھی کیے گئے تھے جس طریقے سے آج کیے گئے۔ اگر تو کراچی کے لوگ چاہتے ہیں وہاں پر امن قائم ہو، وہاں پر لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے، تو یقیناً وہاں کے میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ صوبہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے کر دیں تو یہاں پر ایسی جانیں بالکل جو ہے جانوروں کی طرح ضائع نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہر مہینے ایک تو کبھی آگ لگ جاتی ہے، دوسرا دیکھا جائے ٹارگٹ کے لگے، تیسرا دیکھا جائے چوریاں ڈکیتیاں، وہاں پر انسان کا بچہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری سے لوگوں نے کام کرنے، لوگوں نے کاروبار کرنے، پھر وہاں پر ان کو رہنا پڑتا ہے۔ تو اب کراچی کی عوام اور سندھ کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ سندھ گورنمنٹ کو اب ٹاٹا بائی بائی کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا تو اسی طریقے سے یہ پیسہ گھڑپ کرتے رہیں، یا تو پھر آپ ان کو کرسی سے اتاریں اور وہاں پر ایسی ایک حکومت بنے کہ جو کراچی کے اندر سب سے اچھا کام کرے۔ آج اگر دیکھا جائے پنجاب بھی اس کے قریب ہے، اس کا نظام دیکھیں، اور سندھ میں جا کر سندھ کا نظام دیکھیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ملک کے اندر پنجاب ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم باہر کسی ملک کے اندر آ گئے، جبکہ سندھ کے اندر داخل ہو ایسا لگتا ہے کہ ہم پرانے کسی دور میں جی رہے ہیں۔ اب جب سب کچھ ختم ہو گیا، اب وزیر اعلیٰ نے جو ہے 1 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ناظرین میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور انہوں نے پھدو فیٹ کیا تاکہ عوام باہر نہ نکلے، عوام احتجاج ریکارڈ نہ کروائے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذمہ داریاں ساری جو ہے گورنمنٹ کے سر پر آئیں گی۔ کراچی کی اتنی بڑی بلڈنگ موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ اگر پیپلز پارٹی ایسے ہی کام کرے تو ایسا ہوتا رہے گا، پہلے بھی ایسا ہوا۔ میں خود کراچی کے اندر 12 سال رہ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں یہ لوگ کیسا کام کرتے ہیں۔ ناظرین آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں پھر سے دوبارہ یہی آپ سے سوال کروں گا، جس طریقے سے کراچی کے اندر تقریباً بھی کچھ سالوں کے اندر 300 سے زائد فیکٹریوں میں آگ لگ گئی، اس کے علاوہ اگر چھوٹے موٹے کیسز دیکھا جائے وہ تو بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 500 ساڑھے 500 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے، فائر فائٹر کے کئی سارے لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے یہ آگ کراچی کی فیکٹریوں کے اندر لگ رہی ہے، کیا کبھی سندھ گورنمنٹ ہو یا اس کے علاوہ جو حکومت کے نمائندے ہیں ان کے گھروں میں، ان کی اسمبلیوں میں، ان کے سینٹ میں، ان کے جو ہے محلوں میں کبھی اس طریقے سے آگ لگی نہیں لگی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے احتیاط ہوتی ہے، وہاں پر ہر چیز پہلے سے تیار رکھی ہوتی ہے، اگر کہیں آگ لگ بھی جائے تو فوراً وہاں
آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ تو اگر یہاں پر بھی آگ کے لیے پہلے سے کوئی نظام ہوتا تو یقیناً آگ بجھ سکتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔